خان نے یہ پیغام دیا ہے کہ جنہوں نے اس پی ٹی آئی کے لیے وہ صبر سے اور ڈٹے ہوئے ہیں، جو مستقل مزاجی سے کھڑے ہوئے ہیں، جو تمام تکالیف جھیل رہے ہیں، یہ مشکلات جو ہے یہ ان کے باوجود وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کا پہلا حق ہوگا الیکشن لڑنے کے لیے، ٹکٹ کے وہ مستحق ہوں گے، اور شاباشی دی ہے انہوں نے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا جو بھی وکیل ہوگا یا جو بھی مخلص کارکن ہوگا اس کو ٹکٹ دیں گے۔ اس لیے لوٹیکریسی کا انہوں نے کہا ہے کہ خس کم جہاں پاک، یہ تو ہماری بھل صفائی ہو گئی ہے اور اچھا ہو گیا ہے۔ سو اس لیے یہ خان صاحب نے جو ہے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ جو اس مستقل مزاجی سے، اور انہوں نے ایک اور کہا فکرہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشکل وقت میں صبر کرنے والا وہ بے شک عظیم ہوتا ہے۔ اس لیے صبر انہوں نے تلقین کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی کسی انداز سے ہم تخریب کاری میں یقین نہیں رکھتے، ملک کی عظمتوں کو آشکارا کرنا ہے، پرامن رہنا ہے، پرامن رہ کر ہم نے جو ہے انشاءاللہ پی ٹی آئی اگلے الیکشنز میں تیاری کرے اور کارکن جو ہے وہ تیار ہو جائیں، اور جو مخلص ہے اسی کو ٹکٹ ملے گا، جو صبر سے کھڑا ہوا ہے، جو مصیبتیں جھیل رہا ہے، جو اس وقت مستقل مزاجی سے کھڑا ہے، اس کو انشاءاللہ وہ ٹکٹ دیں گے، اور پی ٹی آئی وہ بقول ان کے پی ٹی آئی جیتے گی اگلا الیکشن۔ یہ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں، اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ خاور مانیکا کے جو الزامات ہیں اس حوالے سے کوئی بات کی ہے آپ نے چیئرمین پی ٹی آئی سے؟ آپ کی بات چیت میں ان کا کچھ کہنا ہے؟ کہتے ہیں اس سے بڑا جھوٹ کا منبع نہیں ہو سکتا ہے جو اس نے کیا ہے، لیکن پھر کہنے لگے جو 2 ماہ سے جو کسی اور کی تحویل اور کسٹڈی میں ہے، جس کو 2 ماہ سے اغوا کر رکھا ہے، جس کی 2 ماہ سے جو کچھ بیشنگ ہو رہی ہے، اس سے جو مرضی اگلوا لیں اور کہلوا لیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے زیادہ بڑی جھوٹ اور لغو باتیں نہیں ہو سکتی ہیں جو منسوب کی گئی ہیں ان سے یا بشرا بی بی سے، اور یہ جو مانیکا صاحب نے جو کہا ہے وہ اس میں سر منہ صداقت نہیں ہے۔ یہ بتائیں، ایک بات یہ کلیئر کر دیں کہ آج نیب کی ٹیم نے کتنے دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی اور عدالت نے کتنے دن کا جسمانی ریمانڈ آج دیا ہے؟ ایک بات یہ بتا دیں، دوسرا یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین سے آپ سے اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے کہ نیب کی ٹیم مسلسل تفتیش کر رہی ہے اور اس میں کچھ چیزیں کچھ سامنے آئیں گے سائبر کے حوالے سے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے 10 دن کا مانگا تھا، 10 دن کا ریمانڈ، تو جج صاحب ہنس پڑے کہ 10 دن کیا کرنا ہے بھائی، 10 دن اتنے دن جو آپ نے لیے ہیں اس میں کیا کیا ہے؟ وہ میں نے پڑھ کے بھی سنا ہے، 25 پیرا تک تو وہ پچھلی ہسٹری تھی اور 2 پیرا سارے تھے جس میں لکھا ہوا تھا۔ 2 دن انہوں نے دیے ہیں، وہ بھی یہی کہ آپ تفتیش کر لیں اس کی۔ وہ کہنے لگے جی تقابل کرانا ہے، کیا کرانا ہے جی؟ اصلی جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے وہ خان صاحب سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ علی ظفر صاحب جو ہے بیرسٹر ان کے وکیل ہیں، یہ اصلی ٹرسٹ ڈیڈ ان کے پاس ہے، ادروائز ان کی نقول فراہم کر دی گئی ہیں، رجسٹرڈ ٹرسٹ ہے، فوٹو سٹیٹ کاپی دے دی گئی ہیں، وہ رجسٹرڈ اس کے پاس بھی ہے، جو کیا نام ہے اس کا، جو ادارہ ہے جہاں رجسٹر ہوتی ہے وہاں بھی ان کے پاس موجود ہے، اس لیے نیب کاپیز حاصل بھی کر چکی ہے، وصول بھی کر چکی ہے۔ جانے کیوں وہ اوریجنل ٹرسٹ ڈیڈ کو چاہتے ہیں، باہر کہ وہ علی ظفر صاحب دے دیں گے، اس میں کوئی مذائقہ اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں کی ہے انہوں نے۔ جی تقابل کرانا ہے، جی تقابل کیا کرانا ہے بھائی، کاغذ آپ کے پاس ہے، وہ تو صاف کہہ رہے ہیں اس میں سے گین کا ایک دھیلا ثابت نہیں کر سکی، نہ الزام ہی لگایا گیا ہے کہ عمران خان نے 190 ملین جو آیا ہے اس میں سے کوئی دھیلا ان کے اکاؤنٹ میں گیا ہے، کیونکہ وہ سیدھا کرائمز ایجنسی جو یو کے کی ہے اس نے سیدھا وہ اماؤنٹ بھیجا ہے جو رجسٹرار سپریم کورٹ کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں ہے، اس میں کوئی نہیں۔ اور اسی طرح جو زمین ڈونیٹ کی گئی ہے اور جو کنسٹرکشن کر کے دی گئی ہے اکادر یونیورسٹی کو، وہ بھی ٹرسٹی کے اکاؤنٹ میں یا ٹرسٹیز کے اکاؤنٹ میں ایک دھیلا نہیں گیا ہے، نہ اس میں سے، بلکہ نیب نے پوچھا کہ بی بی آپ وہاں پڑھاتی ہیں، بشرا بی بی کو یہ سوال کر رہے ہیں، انہوں نے کہا میں نہیں پڑھاتی بھائی،
اور پھر آپ تنخواہ کتنی لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا جب میں پڑھاتی نہیں ہوں تو تنخواہ کہاں سے لیتی ہوں؟ تو یہ جو ہے سارے کیا جی آپ نے اپنے رشتہ داروں کو کوئی لگایا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کسی رشتہ دار کو میں نے نہیں لگایا ہوا. یونیورسٹی موجود ہے، اگر آپ کو زیادہ ہی وہ ہے اس کو تباہ کرنے پر ہی آپ تلے ہوئے ہیں اس یونیورسٹی کو، تو جا کے اس پہ بھی قبضہ کر لیں، جس طرح آپ نے باقی ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے اس پہ بھی قبضہ کر لیں. تھینک یو. تھینک آخری بات یہ بتا دیں کہ یہ ہے کہ آپ اسلام آباد سے الیکشن لڑیں گے کیا؟ ویسے کہ آپ اسلام آباد سے لڑیں گے اور خرم صاحب جو آپ کے صاحبزادے ہیں وہ لاہور سے لڑیں گے. او بھائی نہ میں تو نہیں لڑ رہا. خرم میں نے بچوں کو کبھی مداخلت نہیں کی ہے. میرا بیٹا سپریم کورٹ کا الیکشن لڑا ہے، یقین کریں مجھ سے پوچھ کے نہیں لڑا ہے، اگرچہ اس نے ہائیسٹ ووٹ لیے ہیں. ظاہر ہے اگر بیٹا لڑتا ہے تو باپ تو اس کی مدد کرتا ہی کرتا ہے، لیکن میں نہیں لڑ رہا الیکشن. تو یہ ایسی خبریں آپ اڑا دیتے ہیں. سوال ہے کہ کبھی آپ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے قریب تھے اور پھر بلاول بھٹو، آصف علی زرداری. ہاں بالکل بڑی روز پہ ان کی الیکشن کمپین جاری ہے، ٹھیک. اور آپ پی ٹی آئی کی الیکشن کمپین، ڈفرینس کیا نظر آ رہا ہے؟ نہیں ان کی کیا عروج پہ جا رہی ہے؟ وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں بلاول کہ اگر یہی آپ نے منتخبی کرنا ہے تو پھر یہ مذاق مت کریں. اور رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا 125 سے 130 جو ہے پنجاب سے ہم ایم این اے ہم سیٹیں بنیں گے. 125 130 کا مطلب ہے 25 جو ہے وہ بعد میں نامزد والے عورتیں اور مائنورٹیز آ جائیں گے. 150 پر اگر آپ نے پہلے ہی تہیہ کر دیا ہے کہ دینا ہے اور بادشاہ سلامت کو وزیر اعظم بنانا ہے تو پھر یہ کیوں ڈھونگ رہے چاہتے ہیں؟ تو کہاں سے بلاول جو ہے یا پیپلز پارٹی زوروں پہ کیمپین کر رہی ہے؟ بلاول اور یا پیپلز پارٹی تو یہ بالکل شکایت کناں ہے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے ہیں. آپ نے ایک شخص کو عزم کر لیا ہے کہ آپ نے اس کو وزیر اعظم بنانا ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں ڈھونگرے چاہ رہے ہو سارا الیکشن کا، اور ہیجانی کیفیت میں قوم کو ڈال رہے ہو، اور یہ جو ہے الیکشن پر اتنے اخراجات قوم کے کیوں مصرف کر رہے ہو جب آپ نے فیصلہ ہی کر لیا ہے. سو وہ نہیں ہے. باقی رہا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے پی ٹی آئی کو کتنا جلسوں کی اجازت ہے، یا بلکہ ان کا تو نام بھی آتا ہے کینڈیڈیٹ کا تو اٹھا لیتے ہیں. ابھی انہوں نے خان صاحب نے کہا وہ جو ہے ادھر کھڑی ہوئی تھی میرے کہ اس کو دینی ہے ٹکٹ، تو میں نے کہا مت کرو ابھی اعلان، ورنہ ابھی سے تمہیں اغوا کر لیں گے. سو اس لیے وہ عالم تو یہ ہے پی ٹی آئی کو تو اجازت ہی نہیں ہے. اگر آپ عمران کا نام بھی آپ کو اجازت نہیں ہے پبلش کرنے کے لیے اور نام بیان کرنے کے لیے، تو کون سے الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے کیمپین کی بات کر رہے ہیں؟ ایک ہی بادشاہ سلامت ہیں جن کو ریڈ کارپٹ مل رہا ہے، جو باپ کی لائن لگ جاتی ہے، اور باپ نے ان کو دے دیے ہیں، باپ کے سارے جو ہے نمائندے، اور وہ جو ہے ماشاءاللہ آسمان پر اس وقت جو ہے افق پر ہے. اگرچہ عوام آپ نے دیکھ لیا کہ جب بھروانہ صاحب جنگ میں جاتے ہیں تو جو درگت ان کی عوام بناتی ہے، وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جاؤ تم، لوگوں کو کہہ رہے ہیں بھاڑ میں جاؤ تمہارے ووٹ مجھے نہیں چاہیے، اور میں تو بن چکا، میرا تو فیصلہ ہو چکا کہ میں بن چکا، میں نے بن چکا. مار کے لوگوں نے اس کو جو ہے برجس بنا کے آپ کو دکھا دیا.